بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم ایک اپنا سلسلہ شروع کر رہے ہیں انگلش لینگویج کے سیکھنے کے بارے میں۔ ہم ایک سیریز آف شارٹ لیکچرز کا ایک سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے میں یہاں پہ لیکچر دوں گا اور روزانہ بیسس پہ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جائیں گے۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوشچن ہو، کوئی بھی کوئری آئے تو آپ لیکچر کے آخر میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو سلسلہ ہم اس طرح سے شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں جی، لینگویجز دنیا میں مختلف ملکوں میں سینکڑوں سے بھی زیادہ لینگویجز بولی جاتی ہیں۔ ساری لینگویجز کی ایک پاسٹ ہسٹری ہے، اور ہر لینگویج کوئی ایتھنک لینگویج ہے، مطلب ایتھنک اس کی شناخت ہے۔ اسی طرح سے کچھ ملکوں کی خاص لینگویجز ہیں، کچھ ریجنز کی، ان ملکوں کے اندر کچھ ریجنز ہیں، پھر کچھ ایتھنیسٹیز ہیں، ان کی اپنی خاص لینگویجز ہیں۔ تو پرانی زبان جتنی بھی ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک رچ لینگویج ہے۔ رچ لینگویجز انہی لینگویجز میں سے کچھ لینگویجز ہیں جن کو ہم رچ لینگویجز کہتے ہیں۔ رچ لینگویج کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا اپنا لٹریچر ہے، ان کی اپنی گرامر ہے، ان کے اپنی پوئٹری ہے، نظم ہے، نثر ہے، پلیز ہیں، ڈراماز ہیں، اسکرپٹس ہیں۔ ان کا اپنا ایک واسٹ لٹریچر ہے۔ پھر ووکیبلری تو ویسے بھی ہر زبان میں ہوتی ہے، لیکن رچ لینگویج کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ووکیبلری لنکڈ ٹو گرامر ہوتی ہے۔ ووکیبلری سے مراد ورڈز۔ اب ہماری آپ کی معلومات میں عربک لینگویج ایک رچ لینگویج ہے، پرشین، اردو، سندھی، یہ ساری رچ لینگویجز ہیں، کیونکہ ان میں یہ رچ اس لیے ہیں کہ ان کا اپنا یہ خصوصیات ان میں پائی جاتی ہیں۔ انگلش بھی انہی میں سے ایک لینگویج ہے جو رچ لینگویج کہلائی جاتی ہے۔ ہم کیونکہ انگلش لینگویج سیکھنے کا ایک سیریز آف لیکچرز کا اہتمام کر رہے ہیں، تو ہم انگلش زبان تک ہی محدود رہیں گے۔ کوئی بھی رچ لینگویج سیکھنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں سیکھنا۔ ایک ہے گرامر اور دوسرا ہے اس کی ووکیبلری۔ رچ لینگویج کی خاصیت میں نے آپ کو بتائی کہ اس کی جو ووکیبلری ہے وہ لنک ٹو گرامر ہوگی، تو جو بھی ان کے ورڈز ہوں گے وہ گرامر سے منسلک ہوں گے، ان کا استعمال گرامر کے مطابق ہوگا، گرامر میں بتائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق وہ ورڈز استعمال ہوں گے۔ ووکیبلری سے مراد ورڈز ہیں۔ ورڈز آپ جب انگلش زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی سے اپنی ایک عادت بنا لیں کہ آپ ریڈنگ شروع کر دیں، بکس پڑھیں، نیوز پیپرز پڑھیں انگریزی زبان میں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ورڈز ملیں گے جن کے مطلب آپ کو نہیں آتا ہوگا۔ ان ورڈز کی جب آپ ڈکشنری میں مطلب نکالیں گے تو آپ کو ان کی میننگز کا پتہ چلے گا۔ میننگز کا پتہ چلے گا، لیکن آپ کو ان کے فارمز کا پتہ نہیں چلے گا جب تک آپ گرامر سے اس کو لنک نہ کریں، کیونکہ ہر ورڈ کی ڈیفرنٹ فارمز ہوتی ہیں۔
انگریزی زبان رچ لینگویج ہے، اس کی ڈفرینٹ فارمز میں ورڈس ہوتے ہیں. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. آپ نے ریڈنگ کی اور ریڈنگ کے دوران آپ نے ایک سینٹنس پڑھا جس میں لکھا تھا ہی سیکیورڈ اے گریٹ سکسیس. اب آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ سکسیس کا مطلب کیا ہے. فرض کریں آپ کو یہ پتہ نہیں ہے، آپ نے ڈکشنری میں سے نکالا اور پتہ چلا کہ اس کا مطلب ہے کامیابی. اب آپ کو مطلب کا پتہ چل گیا، لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ چیز کیا ہے. یہ ناؤن ہے اصل میں. یہ ناؤن کون بتاتا ہے کہ یہ ناؤن ہے؟ یہ گرامر بتاتی ہے. اچھا، ناؤن کا استعمال کیسے ہونا ہے سینٹنس میں، کس ترتیب سے، کس ارینجمنٹ کے ساتھ یہ استعمال ہوگا، یہ بھی آپ کو گرامر بتاتی ہے. اب دیکھیں، آپ کو اس کا مطلب پتہ چل گیا، لیکن اگر اب یہ تو آپ نے ریڈنگ میں پڑھا تھا. اب آپ کہتے ہیں مجھے اس لفظ کا پتہ ہے، کامیابی کہتے ہیں اس کو. اب میں اپنے طور پہ اپنا ایک جملہ بناتا ہوں. اگر آپ اپنا جملہ بناتے ہیں تو آپ کہیں گے جی آپ نے فرض کریں لکھنا ہے کہ اس نے اپنی کامیابی ثابت کرنی ہوگی. ہی ہیز ٹو پروو ہز سکسیس. بالکل ٹھیک ہو گیا، آپ نے صحیح جملہ بنایا. سکسیس کو آپ نے استعمال کر لیا صحیح طریقے سے. ٹھیک ہے جی. اب آپ کہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوا، یہ آپ لکھنا چاہتے ہیں. اس کا جملہ آپ بناتے ہیں. آپ کہیں ہی بیکم سکسیس. یہ رانگ ہو گیا، کیونکہ آپ نے جو فارم ہے ورڈز، اسی ورڈ میں سے مختلف فارمز ہیں نکل رہی ہیں. ان فارمز کو آپ نے نہیں سمجھا. مطلب کا آپ کو پتہ تھا، لیکن اس فارم کا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اس جملے میں اس طرح کی صورتحال میں یہ کس طرح سے لکھا جائے گا. صحیح کیا ہے جی؟ ہی بیکم سکسیسفل. سکسیس میں سے سکسیسفل نکلا. سکسیس ناؤن ہے، سکسیسفل ایڈجیکٹو ہے. کس نے بتایا؟ یہ گرامر نے بتایا. جب بھی آپ اس کو لنک کریں گے گرامر کے ساتھ، جو بھی ورڈ آپ پڑھیں گے اس کو گرامر کے ساتھ لنک کریں گے، تبھی آپ کے پاس صحیح ووکیبلری ہوگی جس کا استعمال آپ کرنا آسانی سے جانتے ہوں گے. اسی طرح ایک اور لفظ آپ نے دیکھا، ریلکٹنٹ. اس کا مطلب ہے انویلنگ ٹو ڈو سم تھنگ، مطلب راضی نہ ہونا کسی کام کرنے پہ. یہ ایڈجیکٹو ہے. یہ آپ کو پتہ چلے گا جب آپ گرامر پڑھیں گے. صرف ورڈ کا مطلب نکال لیا، لیکن پتہ نہیں ہے کہ یہ کب استعمال ہوگا، کس صورتحال میں استعمال ہوگا. یہ آپ کو گرامر سمجھائے گی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ رچ لینگویج کی ووکیبلری لنکڈ ہوتی ہے ود اٹس گرامر. اگر آپ کو اس کو ناؤن کے طور پہ یوز کرنا ہوگا تو یہ پھر ریلکٹنس ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں ابھی آپ کو کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ لگ رہی ہوں گی، لیکن یہ جب آپ گرامر پڑھنا شروع کر دیں گے، آسان طریقے سے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک گرامیٹیکل رول جو ہے اور پارٹس آف اسپیچ جو ہے وہ آپ کو آرام سے آسان طریقے سے سکھاؤں، کہ جس طرح آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے کہ آپ ریڈنگ میں سے جب ورڈز نکالیں تو اس کی ڈفرینٹ فارمز کو بھی یاد کر لیں، اور پھر اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی آپ کو خود سے آ جائے گا. تو یہ تھا جی. اب آ جاتے ہیں گرامر پہ. گرامر کیا ہے؟ گرامر اصل میں یہ جنرل ٹرم ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں فار سائنس آف لینگویج کے لیے. اس کو ہم سائنس آف لینگویج کے لیے یوز کرتے ہیں. جنرل ٹرم ہے یہ گرامر. یہ ڈیل کرتی ہے چینجز جو ہم لاتے ہیں ان فارمز آف ورڈز اور ارینجمنٹ آف ورڈ ان اے سینٹنس. ایک جملے میں
किस तरतीब से एक लफ्ज़ रखा जाएगा और किस फॉर्म का वर्ड इस्तेमाल होगा, ये दोनों चीज़ों को असल में ग्रामर इन चीज़ों को डील करती है। ये ग्रामर आपको समझाती है कि कौन सा वर्ड किस तरतीब के साथ और किस फॉर्म में यूज़ होगा इन अ सेंटेंस। असल मकसद ग्रामर का सबको पता है, कमांड ऑफ लैंग्वेज। अगर आपको लैंग्वेज में कमांड हासिल करनी है तो ग्रामर सीखनी है। ये सर्व्स द पर्पज़ है, इट सर्व्स द पर्पज़ ऑफ हैविंग कमांड ऑफ अ लैंग्वेज। लेकिन ग्रामर अपने तौर पे आप इसको इस तरह से ट्रीट ना करें कि ये एन एंड इन इट सेल्फ है, मतलब आपने ग्रामर सीख ली तो सब कुछ आपको आ गया। इसको आप एक एज ए मीन्स टू एन एंड यूज़ कर सकते हैं फॉर लर्निंग द आर्ट ऑफ राइट यूज़ ऑफ लैंग्वेज। ठीक है जी। तो क्या हमने सीखा? रिच लैंग्वेज है इंग्लिश। इसको समझने के लिए हमें दो चीज़ों पे ख़ास कंट्रोल करना होगा, सीखना होगा। एक उसकी ग्रामर, दूसरा उसकी वोकैबलरी। वोकैबलरी वर्ड्स को कहते हैं। इसकी वर्ड्स की मीनिंग्स आप डिक्शनरी में से लेंगे, लेकिन आपने मीनिंग्स सिर्फ नहीं लेनी बल्कि उनके डिफरेंट फॉर्म्स को भी याद रखना है। और वो डिफरेंट फॉर्म्स आपको किस तरह से पता चलेंगे वो आपको ग्रामर बताएगी। ग्रामर सीखने के लिए आपको अब हम आइंदा आने वाले जो हमारे लेक्चर्स हैं उनमें हम एक एक करके सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बयान करते जाएंगे, जिससे आपको बड़ी आसानी से ये चीज़ें समझ आती जाएंगी और फिर आपको वर्ड का मतलब और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स को समझना बड़ा आसान होगा। अब अगर एक क्वेश्चन जो आपने मुझसे अभी ये चिट पे लिखा है उसमें ये है, आप कह रहे हैं जी डिफरेंट फॉर्म्स को हम समझ नहीं पा रहे हैं। डिफरेंट फॉर्म्स आप देखें, वर्ड है डाइवर्स, ये डाइवर्स वर्ड है। इसको मैं कहता हूँ ये एडजेक्टिव है, क्योंकि मुझे पता है ये ग्रामर में एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है। ये इसकी फॉर्म है। अब इसी में से डाइवर्सिटी ये नाउन बन गया। डाइवर्सली ये एडवर्ब बन गया। इसी लफ्ज़ में से देखें डिराइव हुआ डाइवर्सली। डाइवर्सिटी ये नाउन है। फिर डाइवर्सिफिकेशन एक और नाउन बन गया इसी लफ्ज़ में से। ये हैं डिफरेंट फॉर्म्स। इन फॉर्म्स को आपको कौन समझाएगा? जब आप ग्रामर सीखना शुरू करेंगे तो आप ये सारी चीज़ें समझते जाएंगे। एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, नाउन क्या है, फिर लफ्ज़ में से एक ही लफ्ज़ में से नाउन कैसे बनता है, फिर उसी में से एडवर्ब कैसे बनता है, वर्ब कैसे बनता है। ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ये ज़रूरी है सीखना और समझना। ये इस तरह से नहीं आएंगी। ये जब हम एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स करते जाएंगे ग्रामर पे, तो आपने साथ साथ मैंने आपको कहा आदत बना देनी है रीडिंग की। रीडिंग करते जाएं, वर्ड्स निकालते जाएं, ग्रामर इस तरह से हम सीखते जाएंगे। आप उन वर्ड्स में से फिर उनकी मीनिंग्स और उनके डिफरेंट फॉर्म्स को पहले आप याद करने की कोशिश करेंगे, फिर आप खुद ही देखेंगे कि कुछ अरसे में आप खुद ही वर्ड की मीनिंग लेंगे और उसके एडजेक्टिव्स, उसमें से उसके एडवर्ब्स, उसमें से नाउन किस तरह से बनता है, ये सारी चीज़ें आपको खुद ही आती जाएंगी और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी।
آج یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. اگلا لیکچر ہم دے رہے ہیں سینٹنس اینڈ فریز پہ. سینٹنس اینڈ فریز ان دونوں میں کیا فرق ہے، اس پہ ہمارا اگلا لیکچر ہوگا. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ.